الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. رواه الترمذي وأحمد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین گرامی قدر، صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے یہ شروعات میں آپ سے عرض کیا تھا کہ مسجد اقصی دنیا کی دوسری مسجد ہے. پہلی مسجد مسجد حرام ہے. سرکار سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ. تو مسجد حرام پہلی وہ مسجد ہے جس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اس کے 40 سال کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے بخاری شریف کی. اب حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام تک کا زمانہ تاریخ میں محفوظ نہیں ہے. ہم یہ پکڑ کر چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا ابراہیم تک کا دور بالکل ڈارک ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اتنا مقدس مقام ہونے کی وجہ سے وہاں تمام انبیاء گئے ہوں گے، یہ بات طے ہے. لیکن یہ ہمارا اندازے کا ایمان ہے، یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، چونکہ تمام ہی مقدس مقامات پر انبیاء نے اپنے قدم سے ان مقامات کو شرف بخشا ہے. مجموعی طور پر یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں مسجد اقصی میں تمام انبیاء گئے ہوں گے. نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو طوفان میں خانہ کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. مسجد اقصی کے بارے میں یہاں بھی تاریخ خاموش ہے. لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں پوری دنیا تہس نہس ہو گئی تھی. اب ماڈرن سائنس اور آثار قدیمہ کے جو محکمے ہیں یہ جو تحقیقات کر رہے ہیں یہ بھی نوح علیہ السلام کے طوفان کو مانتے ہیں اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 60-70 سال کا زمانہ ہے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کی جب سیرت بتایا تھا تو آپ سے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مورخین کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے. ہم 100 سال پکڑ کر چلتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر بابل جس کو آپ بیبیلونیا کہتے ہیں وہاں سے نکل کر ہوتے ہوئے ایک شہر ہے، ہوتے ہوئے مسجد اقصی پہنچے.
اور یقیناً جس طرح حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی بھی نئی تعمیر کی ہوگی بالیقین۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں ایسی ہیں جس میں ابراہیم اور اسماعیل کا مل کر کعبے کو تعمیر کرنا بیان کیا گیا ہے، یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کعبے کو تعمیر نہیں کیا تھا، مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم نے مسجد اقصیٰ کو، چونکہ یہ پوری طرح تہس نہس ہو گئی تھی، مسجد اقصیٰ کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم کے فرزند کون؟ 2 بیٹے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے کہاں چھوڑا؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور سارہ اور اسحاق کہاں رہ گئے؟ فلسطین میں۔ اسحاق کی نسل میں کون پیدا ہوئے؟ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے بچے ہیں؟ سب کو معلوم ہے، 12 بیٹے۔ ان میں ایک بیٹا کون؟ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ بھائی کنویں سے نکل کر اللہ کے فیصلے اور قضاء و قدر کی وجہ سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب بڑے عہدے پر پہنچ گئے تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والدین کو یعنی یعقوب کو اور تمام 12 بھائیوں کو، 11 بھائیوں کو ملک شام سے یعنی فلسطین سے مصر بلا لیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی 68 سالہ حکومت، مختلف اقوال کے مطابق 68 سالہ حکومت کا مصر سے خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد بھی جانشینی اور نیابت اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ لیکن یہ بڑی نکمی قوم نکلی اور کھا کھا کر حکومت کے نشے میں یہ دھت ہو گئی، اور انہوں نے وہاں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب کوئی قوم ظالم، نااہل، بدقماش، بد اخلاق، بد دین ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو خود بخود عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ فطرت کا اصول ہے۔ یہ پنکھا اگر بگڑ جائے نا تو مسجد والے اس کو خود بخود نکال دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بگڑ گیا، ابھی سدھرا ہوا ہے، ہوا دے رہا ہے، تو مسجد والوں نے اس کو سر پہ لگا کے رکھا ہے، اس پر بجلی خرچ کر رہے ہیں، اس کی صاف صفائی کے لیے 4-5 خادموں کو بٹھایا ہوا ہے کہ نہیں؟ پنکھا بگڑا تو اس پر فوراً چلو نکالو، اس کو ختم کرو، 1-2 بار سدھاریں گے، نہیں سدھرا تو بنی اسرائیل بگڑ گئے تو اللہ نے مصر کی حکمرانی سے ان کو کنارے لگا دیا۔ کنارے لگانے کے بعد اللہ نے ایک موقع دیا کہ سدھر جاؤ، یہ نہیں سدھرے تو اللہ نے مصر کی ایک نچلی قوم جس کو تاریخ میں قبطی کہا جاتا ہے، قبطی قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ پھر فرعونوں کا سلسلہ چلا اور بنی اسرائیل کی بدترین غلامی کا دور شروع ہوا۔ یہ تنگ آ گئے، مطلب جو تاریخ میں جو واقعات ملتے ہیں ان واقعات کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو مصری لوگ، قبطی النسل لوگ، فرعون کے خاندان کے لوگ انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ شک کی بنیاد پر، ایک خواب کی بنیاد پر ایک رات میں 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ساری سب تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان کے تڑپنے بل بلانے کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ان میں ایک نبی کو بھیجا، ان کا نام نامی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں پرورش ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصری فرعونوں کے ظلم سے آزادی دلائی، اور فرعون کے آزادی دلانے کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر گئے۔ وہاں ایک جگہ ہے مصر اور فلسطین کے درمیان، مقام تیہ، اس کا کوئی نام نہیں تھا، قرآن نے اس کو تیہ کا نام دیا ہے۔ تاہ یتوہ کے معنی آتے ہیں سرگرداں، حیراں اور پریشان اور بھٹکتے پھرنا۔ اس جگہ پر جب بنی اسرائیل پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کوہ طور پر اپنی قوم کو سنبھالنے کے لیے دستور لینے کے لیے آ جاؤ، اور آپ جو ہے تو 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ اب اس قوم کو، یعنی کس کو؟ بنی اسرائیل کو لے کر آپ فلسطین جاؤ۔ فلسطین سے جو فلسطین میں قومیں آباد ہیں اور ان پر جو ایک قوم بہت بھاری بھرکم ظالم ترین مسلط ہے، عمالقہ، وہ 10-10 15-15 ہاتھ کے لوگ اور بڑے ہٹے کٹے، پتھروں کو انگلیوں سے تراشنے والے، مطلب ان کے ناخن بلڈوزر جیسے،
ان سے تم جا کر آزادی دلاؤ اور اپنی قوم سے کہو کہ ان سے جنگ لڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر بنی اسرائیل سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقام کے بارے میں اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ لکھا ہے، اب وہاں چلنے کا وقت آ گیا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ کون سا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا فلسطین۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے باپ رے باپ، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے سخت لوگ رہتے ہیں، ہمارا بس کا گیم نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری قوم بزدلی میں تپی ہوئی ہے اور ان پر ڈر مسلط ہے، آپ کوئی آسان راستہ نکالیں۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی قوم سے کہو کہ اس بستی میں بغیر ہتھیاروں کے سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ سُجَّدًا، سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے ہمارے بس کا یہ بھی کھیل نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اور پھر بڑا ہی دھتکار کر بڑی ہی بدتمیزی سے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ ہم نہیں جا سکتے، تو اور تیرا رب جاؤ اور تم دونوں مل کے لڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اتنی بدتمیزی کے ساتھ انکار کیا گیا، سارے معجزات دیکھ لینے کے باوجود اور اتنی آسانیاں پیدا کرنے کے باوجود، تو اب اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا بنی اسرائیل کے، اور ان پر بھول کا عذاب طاری ہوا۔ صبح کو جہاں سے نکلتے تھے شام کو وہیں آ کر ٹھہر جاتے تھے۔ یتیہون فی الارض، 40 سال تک یہ ایک وادی میں ٹہلتے رہے، یتیہون فی الارض، بھٹکتے رہے 40 سال تک یہ حال گزرا۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، یہ دونوں اکابر انبیاء علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ایک نئی نسل اور نیا خون تیار ہوا بنی اسرائیل میں۔ تو اللہ نے پھر ایک نبی کو ان میں مبعوث کیا جو بھانجے تھے حضرت موسیٰ کے، حضرت سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام۔ ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اب یہ نئی نسل ہے، ڈر اور خوف ان میں سے ختم ہو گیا ہے، نیا خون ہے، اب تم ان کو لے کر مسجد اقصیٰ جاؤ۔ چنانچہ یوشع ابن نون علیہ السلام کی قیادت میں، ان کی امارت میں یہ حضرات جو ہے تو مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ یوشع ابن نون اپنی قوم کو لے کر یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین میں انٹر ہوئے، تو وہاں انٹری مارنا اس وقت اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ انہوں نے تقریباً 30-32 سال جنگیں لڑی فلسطین میں، وہاں سے قوم عمالقہ کو بھگایا، پھر وہاں کی جو مقامی قومیں تھیں ان سے ساز باز کی، ایگریمنٹ تیار کیے، سارے پروسیس کو گزرنے میں 30-35 سال لگ گئے۔ اس دوران حضرت سیدنا یوشع ابن نون اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اللہ نے ان میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فتح پائی وہاں ایک سرکش حکمران سے، اور فتح فرمانے کے بعد اب پورے فلسطین کو نئے سرے سے ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ یہ فلسطین کی تاریخ کا ایک روشن ترین حصہ ہے، اور کہنا یہ چاہیے کہ بلا شبہ فلسطین کا آج تک جتنا وکاس ہوا ہے، اس میں سب سے بڑا وکاس کا یوگدان ہے کس کا؟ داؤد علیہ السلام۔ اگرچہ کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی بھی عمر نے وفا نہ کی اور آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی۔ ان کی حکومت تو ماشاءاللہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان سے تمثیل اور تشبیہ دی جاتی ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کو۔ یہ دور بنی اسرائیل کے عروج کا دور تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو سولومونز ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تعمیر فرمائی، اور آپ سب جانتے ہیں سورہ سبا میں اس کا تذکرہ بھی ہے، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، وہاں تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے روئے زمین پر جتنی طاقتور مخلوق تھی سب کو جمع کیا اور سب کو کام پر لگایا، چونکہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں رکھا تھا کہ وہ ہواؤں سے باتیں کر سکتے تھے، جنات ان کے غلام اور خادم بنے ہوئے تھے۔ اگرچہ کہ یہ مقام دوسرے انبیاء کو بھی تھا، مگر انبیاء نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے استعمال کر کے بتایا کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے مخصوص بندوں کو اتنے بھی اختیار دیتے ہیں۔ یہ تو اور بات ہے کہ ہمارے مخصوص بندے اللہ کی غلامی کا طوق پہن لیتے ہیں اور ظاہر نہیں ہونے دیتے۔
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا اور پورے فلسطین کو خوب ڈیولپ کیا، اور بنی اسرائیل کی حکومت پوری دنیا میں چھا گئی بالکل۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، بہت اہم پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فلسطین کو ڈیولپ کیا تھا، مسجد اقصی کو بنایا تھا اور فلسطین کی حکومت کو وسعت دی تھی، یہ اصل میں آج جو یہودی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسی گریٹر اسرائیل کو ڈبل سے بنانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، بہت ہی چھوٹا ملک ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک خاص طور سے اسلامی ممالک اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ عالم اسلام کے سینے میں گھونپا ہوا ایک زہریلا خنجر ہے۔ مگر آپ دیکھیے ان کا منصوبہ پوری دنیا میں حکمرانی کا ہے۔ یہ یہودی جو ہیں یہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل۔ ان سے پوچھو گریٹر اسرائیل سے کیا مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان نے جو ریاست بنائی تھی یہودی اسٹیٹ، وہی ہم بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہیکل بنایا تھا اس کی خیالی تصویر آپ گوگل پر دیکھو، اور بائبل کے جو ابھی موجودہ نسخے ہیں، بائبل کی جو کاپیاں ہیں اس میں بھی انہوں نے فوٹو دیے ہوئے ہیں۔ یقیناً نہیں کہا جا سکتا کہ سولومنس ٹیمپل اور ہیکل سلیمانی، قرآن نے جس کو مسجد اقصی کہا ہے، وہ ویسا ہی ہوگا جیسے یہودی پیش کرتے ہیں، چونکہ ان کی کتابوں میں تو تحریف بھی ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، بنی اسرائیل دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک یہوذا اور ایک السامرہ۔ اب یہودی ریاستیں حضرت سلیمان کی وفات کے بعد دو اسٹیٹ میں تقسیم ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے ہندوستان سے اسلامی حکومت اور مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد ہندوستان دو حصوں میں بڑھ گیا، انڈیا اور پاکستان، ایسے ہی وہ دو حصوں میں بڑھ گئے۔ اور یہودیوں میں بنی اسرائیل میں بہت انتشار تھا، بہت لڑتے تھے، آپس میں جنگیں لڑتے تھے۔ حالانکہ ایک مذہب کے ماننے والے، اللہ نے ان پر پھر مسلط کیا بخت نصر کلدانی، ایک بادشاہ تھا بیبیلونیا کا، بابل کا، وہ مسلط کیا۔ پہلے بخت نصر آیا اور ان سے حکومت کے اختیارات چھینے، دونوں گروہوں سے حکومت کے اختیارات چھین لینے کے بعد ان کے کچھ بڑے بڑے امراء اور جو رؤسا تھے، امیر تھے، بادشاہ حکمران تھے، ان کو گرفتار کر کے بابل لے کے گیا۔ 7-8 سال کا عرصہ بیتا، اس کو مسلسل اس ایریے سے بغاوت، شرارتوں کی خبریں ملتی رہتی تھی، وہ تنگ آ گیا تھا۔ دوسری دفعہ جب اس نے حملہ کیا، یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے، بہت سارے لوگ سوال اس لیے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ بخت نصر نے مسجد اقصی پر اور فلسطین پر 2 دفعہ چڑھائی کی، اور عام طور سے انگلش کتابوں میں، یہاں تک کہ گوگل میں بھی میرا خیال ہے ایک ہی حملے کا ذکر ہے، لیکن علماء اکابر نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس امت کے علماء، انہوں نے تحقیق سے بات لکھی ہے کہ بخت نصر نے 1 دفعہ حملہ نہیں 2 دفعہ، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری دفعہ ہمارا وعدہ تم پر آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ تو پہلا جو حملہ تھا بخت نصر کا وہ معمولی تھا، اس میں کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی اور کچھ ایگریمنٹ ہوئے اور بخت نصر واپس چلا گیا۔ دوسرا جو حملہ تھا وہ اتنا شدید تھا کہ آپ اندازہ لگائیے، دوسرے حملے میں بخت نصر نے 11 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ مسجد اقصی میں ایک جگہ تھی، وہاں ایسا کراس کا نشان بنا ہوا تھا اور وہاں خون لگا ہوا تھا۔ بخت نصر وہاں اپنے کچھ کمانڈروں کے ساتھ کھڑا تھا، وہ جگہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہودیوں کو بلا کر پوچھا، یہ جگہ کیا ہے؟ یہاں خون کے نشانات ہیں، اس طرح آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہودی کہنے لگے، ہم نے کئی نبیوں کو یہاں لا کر قتل کیا ہے۔ حالانکہ بخت نصر مشرک تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو ایسا طیش آیا کہ جو قوم اپنے نبیوں کو فخریہ قتل کرے، وہ کتنی ظالم قوم، اس کا دماغ گھوم گیا اور اس نے جو قتل کرنا شروع کیا، جو قتل 11 لاکھ یہودیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا۔ اللہ اکبر۔ اور جو بچے تھے ان میں سے بڑی تعداد کو گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ اور فلسطین میں اتنا تہس نہس اور اتنا ادھم مچایا کہ مسجد اقصی جہاں پر آج بنی ہوئی ہے، یہاں اس نے باقاعدہ ہل چلا دیا، بلڈوزر، اس زمانے میں ہل چلا دیا۔ اور جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہیکل بنا ہوا تھا، مسجد اقصی کی اصل تعمیر، بخت نصر نے اس کو بھی منہدم کر دیا۔ وہاں
بڑے بڑے جو آثار تھے، ان کا جو تابوت تھا، اس سب کو جلا کر خاک کر دیا، اور یہاں سے تمام یہودی حکومتوں کا خاتمہ کر کے یہاں کی جو مقامی قوم تھی مسجد اقصی میں اور فلسطین میں، بخت نصر نے سارے اختیارات ان مقامی قوموں کو دے دیا۔ بخت نصر کے چلے جانے کے بعد اور یہودیوں کی اتنی بڑی ہلاکت کے بعد ایرانیوں نے حملہ کیا۔ اس کی وجہ بھی سنیے۔ ایران کا جو شاہ تھا، یعنی پرشین امپائر، قورش ثانی اس کا نام بتاتے ہیں، قورش ثانی نے حملہ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مورخین میں کہ اس نے اپنے سیاسی مفادات، پولیٹیکل مفادات کے واسطے بابل حکومت سے جنگ کیا، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور یہ رائے بہت بہترین ہے، اس پر دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کسی پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی بیوی یہودی تھی، اس کے اکسانے پر اس نے جنگ کیا اور اللہ نے اس کو کامیابی دی۔ اب یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ قورش ثانی یعنی پرشین امپائر کا جو امیر تھا، بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں سے کہا کہ میں تم کو بابل سے آزادی دلاتا ہوں، تم ڈبل سے چلو مسجد اقصی اور تمہارے ملک کو چلو، وہاں تم آباد ہو جاؤ۔ یہودیوں نے کہا نہیں بھائی، ہم نہیں آئیں گے، اب ہماری ہمت نہیں ہوتی۔ کچھ یہودی گئے بھی وہاں۔ ایرانیوں کے دور کے خاتمے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا یونانیوں کا، جس کو ہم کہتے ہیں الیگزینڈر، اور اردو میں اس کو کہا جاتا ہے سکندر اعظم۔ اس نے ایران سے جنگ کیا، اللہ نے اس کو فتح عطا فرمائی۔ جب ایرانی شکست کھا گئے تو خود بخود اس کے مقبوضہ ایریے، اس کے آکوپائڈ جو ایریے تھے، وہ سکندر کے اختیارات میں چلے گئے، ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ڈبل سے رومن امپائر نے فلسطین کو اپنے قابو میں لیا۔ اب یہاں ذرا توجہ رکھیے، یہ یہودیوں کا بالکل آخری دور ہے تاریخ کا، اور یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا کہ اسی دور میں ہم نے بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر لگا دی۔ رومیوں کا دور شروع ہوا، اسی دور میں اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ آج بھی منسوب تو ہے، اب تحقیق پتہ نہیں کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ مسجد اقصی میں وہ حجرہ جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی آج بھی موجود ہے، وہ محراب جہاں حضرت سیدنا زکریا عبادت کرتے تھے۔ میں نے بہت سارے مقامات چھوڑ بھی دیے، آپ کے علم میں لانے کے لیے صرف اتنی بات عرض کروں کہ یہ جو حرم اقصی ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا، رومیوں نے فلسطین کو قابو میں لیا، اور اسی دوران حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بڑے اچھے خاندان سے تھے، نام نہاد تھے، لیکن ان کی پیدائش ایسی معجزانہ تھی کہ یہودیوں کو ہضم نہیں ہو پایا۔ سارا واقعہ سورہ مریم میں ہے۔ مزید یہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد سود کے خلاف فتویٰ دے دیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کی جان سود پر کھڑی ہوئی ہے۔ جس دن سود دنیا سے ختم ہو گیا، سود سمجھ رہے ہیں نا، انٹرسٹ، جس دن بیاج انٹرسٹ ختم ہو گیا، اس دن یہودی خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ کوئی انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ان کو کچھ کوششیں کرنی پڑے گی، میں وہ پروگرام بھی آگے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا، وہ تو چونکہ نبی تھے نا، اور معزز مکرم نبی تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ سود حرام ہے۔ تو بنی اسرائیل کے یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر کہا کہ یہ کافر ہے، لیکن وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، نعوذ باللہ، خود تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو یہودیوں نے ساز باز کیا رومیوں کے ساتھ، اور رومی حکمرانوں کو ورغلایا کہ ایک شخص ہمارے خاندان میں پیدا ہوا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ ذرا آ کر اس کو ٹھکانے لگائیں۔ رومیوں نے حکم دیا کہ عیسیٰ کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ چنانچہ رومیوں کے ایک بڑے فوجی اور بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور آج بھی فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ان لوگوں نے بنا کے رکھی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اس امت کی نصرت کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک باتیں ہو گئی، یہ رومی دور حکومت اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد تقریباً یہ 2000 سال کا عرصہ بیتتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے،
رومی حکومت کے زیر انتظام فلسطین تھا. فلسطین میں رومیوں کے خلاف یہودیوں نے سازشیں شروع کی. حالانکہ رومی ان کے حق میں تھے، لیکن یہودی ایسی شرارتی قوم ہے کہ جہاں دو یہودی جمع ہو جائیں وہاں سازش یقینی ہے. انہوں نے سازش کی. رومیوں کو پتہ چلا کہ یار ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ بار بار ہم پر ہی چڑھائی کے پلان بناتے ہیں، ہمارے ہی خلاف بغاوتیں کرتے ہیں. تو رومیوں نے ان کی خوب دھلائی کی اور سینکڑوں کی تعداد میں یہودی فلسطین سے نکالے گئے. اس دور کے بعد سے لے کر 20ویں صدی تک، یعنی 1948 تک، 20ویں صدی تک، یہ تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہے. ان 2000 سالوں میں کسی یہودی نے کبھی بھی فلسطین کی طرف رخ کرنا بھی پسند نہیں کیا، بلکہ جب بھی ان سے کہا جاتا کہ چلو فلسطین، تو وہ فوراً کہتے نہیں بھی ہم کو فلسطین نہیں جانا ہے، ہم جرمنی میں، ہم فرانس میں، ہم UK میں محفوظ ہیں، سیف ہیں، ہم نہیں جائیں گے. یہ تقریباً 2000 سال کا عرصہ بیتتا ہے. اس دوران فلسطین میں یہودی جاتے بھی تھے تو عبادت کے لیے جاتے تھے، جو ان کی وہاں دیواریں گری آئے، اور عبادت کر کے فوراً واپس آ جاتے تھے. وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، آباد نہیں ہوتے تھے. کچھ یہودی اگر ہوں گے بھی تو برائے نام. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی. اب ہم یہاں قرآن پر آ گئے. یہ تاریخی حوالے میں نے آپ سے عرض کر دیا، اب قرآن پر آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا بولو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے جنگ کا آغاز کیا، شروعات ہوئی. اس وقت فلسطین پر کس کا اختیار تھا؟ بولو بولو، رومیوں کا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جنگ شروع فرمائی اور مسلمان مجاہدین فلسطین میں غزہ شہر تک پہنچ گئے اور آگے بڑھنے والے تھے کہ اطلاع ملی کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لشکر واپس آ گیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہیں ٹھہرے رہے، لیکن راجع یہ ہے کہ وہ لشکر واپس آ گیا. اب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں، ان کی امارت میں فلسطین فوج روانہ فرمائی، اور تاریخ میں اس کو یادگار جنگ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. بڑی کراماتی جنگ، یرموک کی لڑائی اس کو کہا جاتا ہے. رومیوں نے اور بازنطینیوں نے تقریباً 60,000 کا لشکر ساتھ لایا تھا. کتنا؟ 60,000 کا لشکر. جب یرموک کے میدان میں صحابہ جانے لگے تو ابو عبیدہ ابن الجراح امیر تھے. حضرت خالد ابن ولید سے فرمایا کہ خالد جاؤ، پہلے تم شروعات کرو. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ 60,000 ہیں، آپ مجھے صرف 30 بندے دے دو. کتنے؟ ادھر کتنے؟ یہ ہماری کتابوں میں نہیں، رومی تاریخ میں، رومی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. یرموک کی لڑائی کی ساری داستان ان کی یہاں بھی موجود ہے، اور ایسے ہی موجود ہے جیسے ہم چونکہ جھٹلا نہیں سکتے نا. 60,000 کا لشکر اور 30 صحابہ. تو وہاں حضرت سیدنا ابو سفیان سب کہہ دو رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا 30 اور لے لو، یعنی ادھر 60,000 ہیں تو تم 60 بندوں کو ساتھ لے جاؤ، 60. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا نہیں نہیں، ایک ایمان والا 2,000 پر بھاری ہے، بس ٹھیک ہے 30 ٹھیک ہے. تو اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو عبیدہ ابن الجراح نے فرمایا یہ ہمارے جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں آپ ان میں سے لوگوں کو سلیکٹ کرنا شروع کریں. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے نام پکارے، این عمرو بن العاص، این عبداللہ ابن عمر، این فضل ابن عباس. مورخین نے بڑا پیارا تبصرہ یہاں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے جن لوگوں کے نام پکارے تھے وہ ایسے تھے جن کی نگاہوں نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا تھا. یہ جو ہماری مردانگی ختم ہو گئی ہے نا، یہ نوجوانوں کی خلوتیں اور یہ نگاہیں پاک نہیں رہی، اس لیے ہم پر بزدلی کا عذاب مسلط ہے، دل ڈھیلا ہو گیا. تو 30 لوگوں کو منتخب کیا. وہاں حضرت سیدنا ابو سفیان کھڑے تھے، وہ کہنے لگے 60 لے جاؤ ان کی خوشامد پر. اور جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ خالد اصل میں مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، تم اللہ کی تلوار ہو، تم جہاں بھی جاؤ گے صحیح سالم لوٹ کر آؤ گے، اللہ اپنی تلوار کو ٹوٹنے نہیں دے گا.
مجھے محبت ہے ان مجاہدین سے، 30 کے لیے کہیں معرکہ مشکل نہ پڑ جائے۔ چنانچہ خالد ابن ولید راضی ہوئے اور 60,000 کے مقابلے میں 60 کا لشکر روانہ ہوا۔ رومی فوج اور بازنطینی فوج، بہادروں کا لشکر، اور اس کے جو فوٹو گوگل میں رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھو، 60,000 کا لشکر اتنا زیادہ مسلح تھا اور اتنا زیادہ ہتھیاروں سے لیس تھا کہ پورے کے پورے لشکر میں کسی کی ہتھیلی، کسی کا پیر نظر نہیں آتا تھا، پورے کے پورے وہ لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید 60 لوگوں کو جب لے کر گئے نا، تو وہ رومی اور بازنطینی کہنے لگے کہ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد ابن ولید قریب پہنچے اور کہنے لگے چلو بسم اللہ کرتے ہیں۔ رومیوں نے کہا ہم کو تو ایسا لگا شاید آپ کچھ ایگریمنٹ کرنے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، تم شروع تو کرو، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ 60 کا لشکر 60,000 سے جب بھیڑا تو آپ اندازہ لگائیے، ایسی بھگدڑ مچی کہ 5,000 رومیوں کو 60 صحابہ نے گرفتار کیا باقاعدہ، اور باقی رومی ایسے بھاگے کہ ان کا جو رومیوں کا جو حکمران تھا وہ انطاکیہ میں بیٹھے ہوئے کمانڈ لے رہا تھا، خبریں لے رہا تھا کہ ابھی کیا چل رہا ہے، ابھی کیا چل رہا ہے، ابھی کیا چل رہا ہے۔ اس کو جب معلوم پڑا کہ 60 کے لشکر نے 60,000 کو بھگا دیا تو وہ انطاکیہ چھوڑ کر بھاگا، حالانکہ وہاں وہ بہت سیف تھا، سینکڑوں کلومیٹر دور، آپ گوگل پر دیکھ لینا فلسطین سے انطاکیہ کتنے دور ہے۔ وہاں سے وہ اٹھا اور اٹھ کر فلسطین کی سرزمین کو دیکھ کر کہنے لگا علیک یا سوریہ السلام نعم البلد انتی، اے سوریہ کی سرزمین، اے ملک شام، تجھے میں سلام کہتا ہوں اور دشمن کے لیے تجھے میں آزاد چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فلسطین سے قسطنطنیہ یعنی ترکی بھاگا، جس کو ابھی استنبول کہا جاتا ہے، وہاں فرار ہوا۔ اب یہاں میدان جنگ میں مسلمان زبردست فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اور اللہ نے عیسائیوں کو بکھیر کے رکھ دیا، ان کا پورا سب ٹیمپریچر لو ہو گیا۔ لیکن انہوں نے جو فلسطین میں اپنے جو بڑے بڑے قلعے اور گڑھیاں بنائی ہوئی تھی اس میں محصور ہو گئے اور بند ہو گئے، بڑے مضبوط بنے ہوئے تھے، صحابہ کو اس پر حملہ کرنا بھی مشکل جا رہا تھا چونکہ عمارتیں تھیں پتھروں کی بنی ہوئی۔ اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی کسی مقدس چیز کو قابو میں لو تو وہاں تلوار مت چلاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو جب فتح کیا نا تو صحابہ سے کہا تلواریں میان میں ڈال دو، یہ اعلان کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ کہ آج سب کو معافی ہے۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، مجبوری ہو جائے تو بات الگ ہے۔ تو صحابہ وار بھی نہیں کر سکتے، کوئی کاری جنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ 4 مہینے کے ٹھہراؤ اور حصار کے بعد اندر سے رومیوں نے بات کرنا شروع کی۔ اب ٹیبل پر بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو امیر ہے وہ یہاں آئے گا، آپ کا جو حکمران ہے وہ یہاں آئے گا تو ہم اس کو مسجد اقصی کی اور فلسطین کی چابیاں دیں گے۔ اب حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح نے مدینہ منورہ ایک قاصد کو بھیجا، ایلچی کو بھیجا، اور کہا کہ امیر المومنین سے گزارش کرنا کہ حالانکہ ہم کو بولنے کا حق تو نہیں ہے لیکن وہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کے بغیر وہ چابی دینے کو تیار نہیں، کہہ رہے ہیں اگر تم ان کو نہیں لاؤ گے تو ہم فلسطین میں خون بہانا شروع کر دیں گے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کو جب پتہ چلا تو آپ بدن پر لگے ہوئے ڈریس کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے۔ ایک اونٹ تھا اور ایک غلام تھا، بڑی مشہور داستان ہے۔ حضرت سیدنا عمر جب نکلے تو غلام نے کہا بیت المال سے 2 لے لو، کہنے لگے نہیں یہ اسراف ہو جائے گا، فضول خرچی، ہم کو 50 کروڑ روپے اب شادیوں کو لگ رہے ہیں اور پھر بربادیاں ہوتی ہیں نا، تو پھر تعویذ گنڈے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مولانا صاحب تعویذ دے دو ہماری بیٹی کو بڑا جلاپا ہے۔ یہ اللہ کی لعنت ہے، جلاپا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو ساسیں ظالم بن گئی ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کو سمجھو ذرا۔ دیکھو اللہ کے عذاب کو آپ پورا قرآن بھی گلے میں لٹکا دو گے نا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، صاف کلیئر کٹ۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تنہا اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے، وہاں پہنچے۔ آج بھی آپ جاؤ، اللہ ہم سب کو وہاں بھیجے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب فلسطین کے پاس پہنچے تو وہاں جبل مکبر آج بھی ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے جہاں صحابہ نے سرکار کو یعنی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کو ویلکم کیا، استقبالیہ دیا۔ تو وہ پہاڑ کی اونچائی پر کھڑے ہو کر صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کیا عمر ابن خطاب کو جب دیکھا تو۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کا سامنے کا جو سر مبارک تھا وہ گنجا تھا، یہاں بال نہیں تھے آپ کو، اور آپ نے اپنا امام مبارک ایسے پیچھے کیا ہوا تھا، سورج کی روشنی اس پر پڑتی تھی، وہ بڑا چمکتا تھا۔ صحابہ نے دیکھا تو فرمایا یہی امیر المومنین ہے۔ اچھا جب فلسطین میں انٹر ہوئے نا، اس وقت عمر ابن خطاب کے پیدل چلنے کی باری تھی،
خادم بول بول کر تھک گیا کہ حضرت آپ سوار ہو جائیں. فرمایا نہیں, بیٹھتا ہے کہ دو کوڑا. وہ شخص خاموشی سے بیٹھا رہا, اور جب جبل مکبر کے قریب پہنچے نا تو حضرت سیدنا, اب جملہ دیکھو آپ, حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیر میں بڑے بڑے لوہے کے جوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ الیکٹرک والے چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں جو پنڈلی تک آتے ہیں, وہ اتنے بڑے بڑے جوتے تھے. وہ جوتے تھے, وہاں کیچڑ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جوتے اس میں دھس جا رہے تھے. تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک تو بدن پر لباس بڑا ہلکا پھٹا ہوا بوسیدہ, اور وہ کندھے پر اٹھائے رکھے. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے جب قریب آئے نا تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا امیر المومنین آج اچھا لباس پہن لینا چاہیے تھا. یہ سب بڑے بڑے رومی ہیں, ذرا ماڈرن لوگ ہیں, ABCD والے ہیں. کون ہیں؟ ہی از اور دیٹ از والے ہیں. اور یہ کیا آپ نے کیا کہ جوتا اٹھا لیا اور کندھے پر رکھ دیا؟ عمر ابن خطاب کا جواب سنو. فرمایا ابو عبیدہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے, اس لیے خاموش ہوں, ورنہ تجھے مارتا. اور یاد رکھ اللہ نے ہم بدویوں کو, دیہاتیوں کو, بکریوں کے چرواہوں کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے. اسلام سے ہٹ کر اگر ہم کہیں اور عزت تلاش کریں گے ذلیل ہوتے جائیں گے. یہ جو ذلت ہے نا, یہ سب یہ جو مزاج بن گیا ہے نا, داڑھی کٹا لو تو نوکری مل جائے گی, عزت مل جائے گی, سب ستیاناش ہو گیا ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں سے بات چیت کی. عیسائی دیکھ کر دنگ تھے, وہ اپنی گڑیوں اور قلعوں پر کھڑے ہو کر حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھ کر یقین نہیں کر رہے تھے کہ امیر المومنین ہے, اور اتنا روب اور دبدبے والا آدمی جس نے پوری دنیا کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے. اور امن و امان اتنا کہ فلسطین کے لوگ کہا کرتے تھے ہزاروں سال کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی بھی فاتح جب فلسطین میں داخل ہوا اس نے بہت زیادہ خون اور قتل و غارت گری کیا. یہ پہلا فاتح ہے تاریخ کا جس نے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہنے دیا. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصی میں انٹری لی اور وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی. عیسائیوں کی اجازت لے کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اپنے بدن کے کپڑوں سے مسجد اقصی کو ایسا صاف کرا جیسے گھر کی عورتیں برتن دھوتی ہیں. دیکھو کتنا مقدس مقام ہے اور ہم کتنا بھلا چکے ہیں. کہو انشاءاللہ سب جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو لے جائے, ہماری کوئی بس نہیں. اللہ ہم سب کو لے جائے اور اس نسل کو اللہ فاتح بنائے. مفتوح بن کر نہیں, فاتح بن کر جائیں گے انشاءاللہ. کوئی انشاءاللہ. اللہ ہم میں سے کس کو کب کھڑا کر دے کچھ نہیں بول سکتے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, اور پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ صف بنائی. کہا بلال کہاں ہے؟ سیدنا بلال سے کہا اب اذان دو. حضرت سیدنا بلال نے پھر اذان دی اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز عشاء کی امامت فرمائی. پہلی رکعت میں سورہ صاد جو 23ویں پارے میں اس کی تلاوت کی, دوسری رکعت میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی. دوسری صبح کو رومیوں سے اور بازنطینیوں سے ایگریمنٹ تیار کروایا. اس ایگریمنٹ کا سب سے اہم حصہ تھا کہ اس سرزمین پر یہودی کبھی آباد نہیں ہو سکیں گے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.